فجر کے بعد. آج جمعرات ہے نا، کل جمعہ ہے. جی کہہ دے، پھر شروع کرتے ہیں. جی دے دیں گے انشاءاللہ. پھر اگلا ٹاپک جو ہے وہ یاد کر لیں. ٹھیک. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تو ہم جو ہے کتاب النکاح پڑھ رہے تھے. اب یعنی ایک عورت نے جو ہے، ایک مرد نے جو ہے یہ دعویٰ کر دیا باکر عورت کو، یعنی باکر عورت کا جو ہے وہ اذن جو ہے وہ سکوت بھی اذن کہلاتا ہے، یعنی ہاں نکاح کی قبولیت جو ہے وہ کہلاتی ہے. تو اگر ایک عورت تو ایک مرد نے یہ دعویٰ کیا باکر عورت سے، یہ کہا کہ جس وقت آپ کو نکاح کی خبر ملی تھی اس وقت جو ہے آپ نے سکوت اختیار کیا تھا. کیا کیا تھا؟ سکوت اختیار کیا تھا. جبکہ عورت جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، جس وقت مجھے نکاح کی خبر ملی تھی میں نے انکار کیا تھا. تو اب اس مرد اور عورت میں سے کس کی بات مانی جائے گی؟ تو امام قدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو یعنی قاعدہ تو یہی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس حدیث کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق جو ہے یہاں پر شوہر جو ہے، یہ مرد جو ہے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نکاح کا دعویٰ کر رہے ہیں. جبکہ عورت جو ہے وہ نکاح سے انکار کر رہی ہے. کیا رہی؟ انکار کر رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ قاعدے اصول کے مطابق جو ہے مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ کیا کر لے؟ پیش کر لے. گواہ پیش کر لے. اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر عورت سے جو ہے وہ کیا قسم کر لیا جائے گا اور اس کی بات مانی جائے گی. اور یہاں پر جو مرد کے پاس گواہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے عورت کی بات مانی جائے گی. لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ باپ کی نکاح کے بعد میں جو ہے وہ عورت پر قسم واجب نہیں کرتے. یعنی جہاں پر بھی مدعی ہے وہاں پر جو ہے وہ واجب نہیں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے عورت کی بات مانی جائے گی، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے قول یعنی قسم اس سے نہیں لیا جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت کی بات مانی جائے لیکن ساتھ میں قسم بھی اس سے لیا جائے گا. دیکھو وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اگر کہا شوہر نے للبکر، ایک باکرہ عورت کی کنواری لڑکی کو، بلغ کی نکاح، آپ کو نکاح کا جب خبر پہنچ جائے، فسکتی تو پس آپ نے سکوت اختیار، وقالت وہ کہتی بل ردت تو، بلکہ رد تو، اچھا بل رد تو، بلکہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، میں نے ختم کیا تھا. فالقول قولها، تو پس اس کی عورت کا اعتبار ہوگا. ولا یمین علیہا، اور اس پر کوئی بھی یمین نہیں ہوگا. ولا یستخلف فی النکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح کی باب میں جو ہے عورت پر قسم نہیں ہوگا. اس کی بات تو مانی جائے گی انکار کی صورت میں، لیکن جو ہے قسم نہیں لیا جائے گا. وقال، اور صاحب فرماتی یستخلف فیہ، لیکن اسے یستخلف ہا کے ساتھ ہے کیونکہ حلف جو ہے وہ قسم کو کہا جائے. یستخلف فیہ، بلکہ اس کی جو ہے اس سے قسم بھی لیا جائے گا. یعنی بات تو مانی جائے گی لیکن قسم بھی لیا جائے گا. آگے کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کون کون سے الفاظ کے ساتھ منعقد ہوتا ہے؟ تو اگر یعنی جو الفاظ جو صراحتاً، کیا جو الفاظ صراحتاً نکاح کے لیے کیا ہو وضع کیے گئے ہو، یا اس جو ہے تملیک، ہمیشگی کے لیے تملیک مراد ہو سکتا ہو، تو ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر کسی نے کہا زوجتک، میں نے آپ سے شادی کی، کسی نے کہا ملکتک، میں نے آپ کو مالک بنا دیا، یا کہتے ہیں ہبت نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کو لکا، میں نے آپ کو اپنے آپ کے لیے ہبہ کر دیا. اور صداقت، اور کیا کر دیا؟ اور آپ کو صدقہ کیا. تو ان تمام کی باتوں سے جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ صدقت جو ہے وہ صدقہ میں بھی تم کیا ہوتا ہے؟ ملک بنانا ہوتا ہے نا، مالک بنانا ہوتا ہے. ہبہ میں بھی، تملیک میں بھی، تزویج صراحتاً جو ہے نکاح پر دلالت، نکاح ہو اس کے ساتھ بھی دلالت کرتا ہے. وَيَنَعْقِدُ النِّكَاحُ، اور منعقد ہو جائے گا نکاح بلفظ نکاح، نکاح کے لفظ کے ساتھ، والتزویج، اور تزویج کے ساتھ، والتملیک، اور تملیک کے ساتھ، والہبت، اور ہبہ کے ساتھ، صدقت، اور صدقہ کے لفظ کے ساتھ. البتہ اجارہ
اعارہ اباحت یعنی میں نے خود کو آپ کے لیے مباح کرا دیا، یا میں نے آپ کو خود کو آپ کے لیے جو ہے عاریت مفت میں دے دیا، میں نے آپ کو جو ہے کرائے پر خود کو دے دیا. تو یہ چونکہ دائمی کے لیے نہیں ہے، نکاح تو دائمی چیز ہے، تو اس وجہ سے یہ تو منفعت پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. ولا ينعقد بلفظ اجارت، منعقد نہیں ہوتا لفظ اجارت کے ساتھ، والاعارت اور اعارت کے ساتھ، والاباحت اور اباحت کے ساتھ. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچی ہو، یعنی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ولایت اجبار جو ہے ہمارے عند الاحناف جو ہے کس پر حاصل ہوتے ہیں؟ صغیرہ پر. کیا ہے صغیرہ؟ یعنی اگر کوئی بچی ہو تو اس کا زبردستی اس کا باپ جو ہے اس کا نکاح کر سکتے ہیں، ان کی ولی جو ہے اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر بچی جو ہے وہ بالغہ ہو تو پھر اس کا نکاح جو ہے زبردستی نہیں کیا جائے گا. سمجھا کہ کیا کیا جائے؟ تو دیکھو یہاں پر یعنی نکاح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا یعنی ولایت کا حق جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ ہمارے عند الاحناف جو ہے وہ صغر پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صغر پر ہوتا ہے. جبکہ عند الشافعی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بکر پر ہوتا ہے. بس ان کی نزدیک کیا ہے؟ ان کی نزدیک اگر کوئی عورت جو ہے، یعنی اس کی پھر کچھ صورتیں بنتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ سیبہ اور صغیرہ ہو. کیا ہو؟ سیبہ اور صغیرہ ہو. تو کس کی نہیں سیبہ نہیں، باکرہ صغیرہ ہو. کیا ہو؟ باکرہ صغیرہ ہو. تو تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس پر ولایت حق حاصل ہے، یعنی اس کا نکاح جو ہے اس کے بغیر پوچھے اس کا ولی جو ہے اس کا نکاح کر سکتا ہے. یہ پہلی صورت ہو گئی. دوسرا یہ کہ کوئی عورت ہو، بالغہ ہو، سیبہ ہو، بالغہ ہو، سیبہ ہو، تو تمام علماء کے نزدیک اس کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. رضامندی ضرور ہوتا ہے. البتہ دو صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے. کیا دو صورت میں اختلاف؟ پہلا صورت اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی بچی ہو اور سیبہ ہو. کیا ہو؟ بچی ہو یعنی صغیرہ ہو اور سیبہ ہو، تو احناف کے نزدیک اس پر ولایت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور چھوٹی پر ولایت حاصل ہے، اسی وجہ سے ولی اس کے رضامندی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کہ نہ تو یہ ولی خود اس کا نکاح کر سکتا ہے، نہ چھوٹی بچی اس کا نکاح کر سکتا ہے. کیوں؟ دیکھو اب ولی کو تو یہ سیبہ ہے، کیا سیبہ ہے، اسی وجہ سے ولی کو تو اس کی شادی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ خود جو ہے بالغہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے خود اس کے اوپر بھی خود اس کے لیے اس کے اوپر اپنے نفس پر جو ہے اس کو ولایت حاصل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ جب تک بالغہ نہ ہو جائے یوں ہی بیٹھی رہے گی، یوں ہی بیٹھی رہے گی. ہو گئے چوتھا مسئلہ کہ اگر کوئی بچے سیبہ ہو اور نابالغ ہو. یہ تو کیا کر دیا؟ نابالغ ہو اور سیبہ ہو. یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ کیا نابالغ ہو اور سیبہ ہو. لیکن اگر کوئی بچی جو ہے وہ کیا ہو؟ بالغ ہو اور باکرہ ہو. بالغ ہو تو باکرہ ہو. تو ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو ہے اس پر ولایت حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ کیا ہوتے ہیں؟ ولایت کا حق جو ہے وہ صغر پر ہے اور یہ تو بالغ ہے. جبکہ شوافی کے نزدیک جو ہے اس پر ولایت حق حاصل ہے کیونکہ یہ باکرہ ہے. دیکھو 4 صورتیں بنتی ہے. پہلی صورت یہ ہے کیا ہے کہ ایک نابالغ یعنی صغیرہ باکرہ، تمام علماء کے نزدیک ولایت حق اس پر حاصل ہے. دوسری صورت یہ ہے بالغ ہو، سیبہ ہو، تو اس تمام کی نظر اس پر حق حاصل نہیں ہے. دوسری صورت میں اختلاف ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ہو نہ بالغ ہو لیکن سیبہ بھی ساتھ میں ہو، نہ بالغ ہو اور سیبہ ہو. تو اس صورت میں جو ہے احناف کی نزدیک اس پر ولایت حق حاصل ہے، جبکہ شافعی کی نزدیک حاصل نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ کہ باکرہ بالغ ہو، تو ہمارے نزدیک حق حاصل نہیں ہے، ان کے نزدیک حق حاصل ہے. دیکھو وَيَجُوزُ النِّكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، اور جائز ہے نکاح ہو ایک بچے اور بچی کا اذا زوجهما الولی، جب ولی جو ہے اس کا ان دونوں کا نکاح کرے. بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا، یعنی یہ چاہے بکر ہو یا چاہے یہ چھوٹی بچی جو ہے یہ کواری ہو یا سیبہ ہو. یہ عند الاحناف ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ ولی کو کون سے ولی ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار تو بہت جاتے ہیں، تو ان میں سے کون سے جو ہے ولی ہوتے ہیں. تو امام ملک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یعنی ولی تو زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ پہلے یہ بات جانشین کر لے, ذہن نشین کر لے کہ ایک ولایتی اجبار ہوتا ہے, ایک ولایتی الزام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ولایتی اجبار ہوتا ہے, ایک ولایتی الزام ہوتا ہے. ولایتی الزام وہ ہوتا ہے جب کوئی ولی کسی کا نکاح کر لے تو اس بچی کا یا اس بچے کا جو ہے دوبارہ اس کو اس نکاح کا فسخ کرنے کا اختیار حاصل نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ولایتی الزام. اور دوسرا ہے ولایتی اجبار. ولایتی اجبار وہ ولایت کہلاتا ہے کہ یعنی نکاح کرنے کا تو اجازت ہو اس ولی کو, لیکن دوبارہ بچے اور بچی کی بلوغت کے بعد اس کو اس نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اب سوال ہوتا ہے کہ ولایت اجبار ولایت الزام کس کو حاصل ہے؟ تو امام ملک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت اجبار اور ولایت الزام صرف باپ کو اور باپ کی وصی کو حاصل ہوتا ہے, جبکہ شوافی کے نزدیک دادا کو, باپ کو اور باپ کی وصی کو حاصل ہوتا ہے. حنفیہ کے نزدیک ولایت اجبار تمام رشتہ داروں کو حاصل ہے. وہ کون کون سے ہے؟ دیکھو وہ ترتیب وار یہ ہے کہ پہلے جو ہے باپ ہو, اگر باپ نہ ہو تو اس کا دادا ہو, اگر دادا نہ ہو تو اس کا بیٹا ہو, اگر بیٹا نہ ہو تو بائی ہو, بائی نہ ہو تو پھر چچا ہو, چچا نہ ہو تو چچا زاد بائی ہو, چچا زاد بائی نہ ہو تو پھر اس کے بعد آخر میں ماں کا درجہ آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ماں کا درجہ آتا ہے. تو اس کو ولایتی اجبار حاصل ہے, یعنی یہ لوگ بھی اس چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ولایتی اجبار ہے نا, تو اگر یہ بچی بالغ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے اس کو اس نکاح کی فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. لیکن احناف کے نزدیک باپ اور دادا یہ دونوں, ان دونوں کو ولایتی الزام حاصل ہے. کیا ہے؟ ولایت الزام حاصل ہے کہ اگر یہ بچی کا شادی کرے تو اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل نہیں ہوگا. کیا اختیار حاصل نہیں ہوگا؟ بلوغت کے بعد نکاح فسخ کرنے کا. دیکھو والولی اور ولی جو ہے هو العصبہ, تو وہ عصبہ ہے. عصبہ میں یہ سارے آتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر دادا بیٹے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے دادا آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے بائی آتے ہیں, پھر اس کے بعد چچا آتے ہیں, پھر چچا زاد بائی آتے ہیں. تو یہ اس کو عصبہ کہا جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْأَبِ الْجَدُّ, بس اگر کسی لڑکی کا ان دو لوگوں نے یعنی باپ نے یا دادا نے اس کا نکاح کر دیا بچپن میں, فَلَا خِيَارَ لَهُمَا, تو ان دونوں کو خیار حاصل نہیں. بعد البلوغ, کس چیز کے بعد؟ بالغ ہونے کے بعد. کس چیز کے بعد؟ بالغ ہونے کے بعد اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا. وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ, لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ جو ہے شادی کر لیا, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, تو پس جو ہے بچی اور بچی کو بلوغت کے بعد جو ہے خیار ہوگا. انشاء اگر چاہے اقام علی النکاح, اگر چاہے تو نکاح کو قائم کرے, وہ انشاء اگر چاہے فسخ کرے. لیکن اس میں جو ہے تب فسخ کر سکتے ہیں کہ جس وقت یعنی جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہے, جس کو مینسز یعنی جس مجلس میں اس کو علامات بلوغ آئی ہے, اسی مجلس میں فوراً رد کیا کہ بس مجھے جو ہے یہ نکاح منظور نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت تو خاموشی اختیار کی, پھر بعد میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انکار کرتے, تو پھر اس صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو ولایت حاصل نہیں ہے. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جس کو جو کہ خود اہلیت نہیں رکھتا. دیکھو ولا ولایت العبد, اور کوئی ولایت نہیں ہے غلام کو, ولا للصغیر, اور نہ بچے کو, ولا لمجنون, اور نہ دیوانے کو, ولا للکافر, اور نہ کافر کو, ولا مسلمۃ, مسلمان عورت پر. کیونکہ یہ سارے جو ہے کیا ہے, یہ ساری جو ہے اس کو کیا چیز چاہیے وہ ہے, اس کو خود اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں تو دوسرے پر کیا ولایت کرے گا. آگے پر فرماتے ہیں کہ عصبات اگر نہ ہو, یعنی باپ نہ ہو, دادا نہ ہو, چچا نہ ہو, بائی نہ ہو, یہ نہ ہو, کیونکہ ذوی الارحام جو ہے یہ کیا ہے یعنی ان کے علاوہ رشتہ دار ہو. کیا ہو؟ ان کے علاوہ رشتہ دار ہو. ذوی الارحام سمجھ آئے, یعنی بہن ہو, والدہ, ماں بھی جو ہے وہ ذوی الارحام میں آتا ہے. والدہ ہو, اور اس طرح خالہ ہو, ماموں ہو, نانا ہو, پھوپھی ہو, تو یہ سارے اگر ہو, لیکن اس کے علاوہ چچا نہ ہو, چچا زاد بائی نہ ہو, کیا ہو بیٹا نہ ہو, بائی نہ ہو, دادا نہ ہو, پردادا نہ ہو, یہ سارے نہ ہو, تو پھر یعنی عصبات کی عدم موجودگی میں ولایت کس کو حاصل ہوگا. تو شیخین فرماتے ہیں کہ جب
مناسبات نہ ہو تو ذوی الارحام میں سے بترتیب وار کیا ترتیب وار رشتہ داروں کو حاصل ہے. یعنی انسان کی سب سے زیادہ بہن جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے والدہ، پھر اس کے بعد خالہ، پھر اس کے بعد ماموں. یہ پہلے والدہ ہے، پھر اس کے بعد بہن ہے، پھر اس کے بعد ماموں، پھر پھوپھی. اس طرح جو ہے ترتیبات جو ہے ولاد اس کو حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کون فرماتے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عصبات نہ ہو، سمجھتے ہیں، عصبات نہ ہو تو حاکم کو ولایت حاصل ہوگی. کیا ہوگی؟ حاکم کو جو ہے وہ ولایت حاصل. اس کے علاوہ ذوی الارحام کو وہ ولایت نہیں دیتے. کیوں؟ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یجوز جائز للغیر العصبات، عصبات کے علاوہ من الاقارب، یعنی ایسے رشتہ داروں کے التزویج، رشتہ داروں میں سے شادی کر دینا. یعنی تزویج کا اختیار جو ہے عصبات کے علاوہ دوسرے رشتہ دار کو بھی حاصل ہے. مثل الاخت، جیسے کیا بہن ہو گئے، والام اور ماں ہو گئی، والخالت اور خالہ ہو گئے. ومن لا ولی، ہاں البتہ جو ہے کیا ہو، جس کا کوئی بھی ولی نہ ہو، یعنی کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو. سمجھا گئے؟ کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس کا وہ آقا جس نے اس کو آزاد کیا ہو تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. سمجھا کیا تو وہ، لیکن اگر وہ بھی نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ حاکم نکاح کر سکتا ہے. ومن لا ولی لها، اور وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، اذا زوجها مولاها، جب وہ اس کا جب شادی کر دے اس کا وہ آقا، الذي اعتقها، جس نے اس کو آزاد کیا، جاز، تو یہ بھی جائز ہوگا. اب سوال ہوتا ہے آگے، ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کسی کا قریبی کیا ہے ولی موجود ہے. مثال کے طور پر باپ اور دادا کا مثال لے لیں. باپ موجود تو ہے، زندہ تو ہے، لیکن وہ بہت زیادہ دور ہے. کیا ہے؟ غابہ، منقطع ہے، غیبۃ منقطع جس کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایک ایسا علاقے میں رہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی کنٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ہے، وہ بہت زیادہ دور ہے. کہ اگر اتنا دور ہے کہ اگر ہم اس کی قبول کا انتظار کریں گے تو اب یہاں سے جو ہے یہ اچھا رشتہ چلا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ اچھا رشتہ چلا جائے گا. تو اب کیا کر لیں؟ اب یہاں پر تو اقرب موجود ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعاد کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی باپ کی موجودگی میں دادا کی ولایت معتبر نہیں ہے. اب یہاں پر باپ تو زندہ ہے لیکن دور ہے. تو آیا جو دور ہے جس کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی اگر کہ وہ زندہ ہو تو اس کی ولایت ابعاد کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں. یعنی اگر اقرب ولی اتنا کیا ہو غائب ہو کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو یہ رشتہ چلا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا کیا کیا جائے گا، وہ پھر جو ہے ابعاد کو دیا جائے گا. کہ غیبت منقطع اس کو کہا جاتا ہے. اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ سفر شرعی اعتبار ہے، یعنی 48 میل 77 کلومیٹر کا فاصلہ مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر قافلہ صرف ایک سال ہی میں اس سے مختلف تعریفات ہے، بلکہ لیکن اس پر جو ہے مفتابہی قول یہ ہے کہ اتنا دور ہو کہ اس کا کیا ہوتا ہے رائے معلوم کرنا جو ہے، کیا اگر رائے معلوم کرنے میں ہم لگ جائے تو یہ اچھا خاصا رشتہ جو ہے یہ ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ایسی صورت غیبت منقطعہ کہا جاتا ہے، اور یہ مفتابہی قول ہے. دیکھو وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، اور اگر غائب ہو جائے ولی اقرب غیبتاً منقطعۃ، یعنی غیبت منقطعات کے طور پر، یعنی یہ کہ اتنا دور ہے کہ اگر اس کا رائے معلوم کیا جائے تو یہ رشتہ چلا جاتا ہے. جاز تو جاز لمن، اس شخص کے لیے ہوا ابعد منہ، جو اس کی دور ہے، یزوجہ، یعنی ولی ابعاد کا، دادا کی باپ کی موجودگی میں دادا کا، ایزوجہ کی وہ اس کا نکاح کر دے. والغیبت المنقطع، اور غیبت منقطع یہ ہے یکون فی بلد، کہ وہ ایسے شہر میں رہ رہا ہو، لا تصل الیہ القوافل، کہ نہیں پہنچ رہا اس کی طرف قوافل قافلے، فی السنۃ سالوں میں، الا مرۃ واحدہ، مگر ایک ہی مرتبہ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ کفات. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے. کفات کہتے ہیں مرد، یہ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ مرد جو ہے کفو کو جو ہم تعبیر کرتے ہیں کفو، تو اس میں مرد کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، عورت کی نہیں. یعنی ایک عورت کا
یہ مرد جو ہے یہ اس کی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس مرد کا جو ہے یہ عورت اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہو. ہمیشہ کیا ہوتا ہے کفات میں جو ہے کس چیز کا اعتبار ہوتا ہے؟ مرد کا اعتبار. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مرد اس عورت کے لائق ہے کہ نہیں، اونچی مرتبہ کا ہے یا نیچی مرتبہ کا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس مرد کا جو ہے یہ عورت جو ہے اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. دیکھو والکفات فی النکاح معتبرۃ، کفات جو ہے نکاح میں معتبر ہے. سمجھا کہ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک سال زندگی گزارتی ہے. اب اگر ایک عورت جو ہے وہ شاہنشاہ ہو، کیا وہ شاہنشاہ زندگی گزاری ہے اور وہ بیچاری جو ہے وہ کیا کر لے، ایسے کیا کہتے ہیں یہ جوتے بنانے والے کو کیا کر لے، اس کے ساتھ شادی کیا جائے تو پھر تو مشکل ہوتا ہے نا. وہ تو آرڈر چلائے گی تو ایسی زندگی جو ہے مشکل ہوتا ہے. طبیعت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپس میاں بیوی کی آپس میں طبیعت ملنی ضروری ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے کفو میں ہمیشہ شادی کرنی چاہے. احمد ثلاثہ اور تمام جمہور اس بات پر متفق ہے کہ ہو کفات کا صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے. کیا ہے یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی جگہ جو ہے کفو پائے جائے تو تب جو ہے نکاح جو ہے یہ منعقد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کفو کا ہونا ضروری ہے، یعنی ضروری ہے. اب کہتے ہیں اسی پر ایک اور مسئلہ متفرق ہے. میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ جو جمہور کے نزدیک جو ہے نکاح کے انعقاد کے لیے شرط نہیں ہے کفو. اب اگر کسی ایک بالغہ لڑکی نے جو ہے اپنی رضامندی سے غیر کفو میں شادی کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ اس کا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ ہو منعقد ہو جائے گا. کیا ہو جائے؟ منعقد ہو جائے گا. لیکن اولیاء چونکہ اس کو شرم آئے گی، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اولیاء کو تربیت اولاد کی پیدا کرنے سے پہلے اس کو یہ حق حاصل ہے. کیا ہے یہ حق حاصل کہ وہ اس کو فسخ کرے، بذریعہ عدالت جو ہے اس کو فسخ کر سکے. لیکن میں نے بتا دیا کہ اہلیت الناجزہ میں یہ بات لکھی ہے کس طرح سے جو ہے یہ منعقد ہی نہیں ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ منعقد ہی نہیں ہوگا، باطل ہوگا. باقی واللہ عالم، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ کس پر جو ہے وہ فتویٰ ہے. تو دیکھو فیضا تزوجت المرأة بغیر کفو، پس اگر شادی کر لے عورت جو ہے غیر کفو میں، فللاولیاء، پس اولیاء کو حق ہے ان یفرقوا بینہما، کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرے. اب کہتے ہیں کفات جو ہے کون کون سی چیزوں میں ضروری ہوتا ہے. تو پہلے جو ہے کیا ہے، نسب کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. کیا ہے؟ نسب کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے. دوسرا جو ہے دین کا ہونا ضروری ہے، مال کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نسب، یعنی کیا ہوتا ہے؟ نسب کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی وجہ سے عرب یعنی جو کہ سید ہوتا ہے وہ غیر سید میں نکاح نہیں کر سکتے. یعنی غیر سید کا اس کا کفو نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ کفو نہیں ہے. اس طرح عرب کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو لاحظ ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کی جو پیشی ہے، پیشی میں بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. سمجھے کیا ہے؟ پیشی میں بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نسب کا میں بتا دوں کہ یہ عرب کے ہاں ہوتا ہے. عجم کو جو ہے اپنے دادا پر دادا کے علاوہ اور بھی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. یہ عرب جو ہے ماشاءاللہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے پشتوں کا بہت زیادہ جو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے ان کے بہت زیادہ جو یہ 35 40 جو ہے نام ان کو یاد ہوتے ہیں اپنے نسب کے اعتبار سے. کیا ہوتا ہے؟ نسب کے اعتبار سے. تو اسی وجہ سے یہ نسب جو ہوتا ہے یہ عربوں کے ہاں مشہور ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر اعتبار ہوتا ہے. عجمی جو ہے اس کے وہ اپنے نسب کو محفوظ نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے جو ہے عجمی کے ہاں جو ہے پیشی کا اعتبار کیا جائے گا. کیا ہے پیشی کا؟ یعنی ایک جو ہے سمیور ہے. کیا ہے؟ سمیور ہے یعنی وہ جو ہے جوتے سینے والا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے کپڑے بننے والے کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، کفو جو ہے یہ شمار نہیں ہوتا. البتہ دین میں جو ہے یعنی جس کا باپ اور دادا جو ہے وہ دونوں مسلمان ہو، وہ اس شخص کا کفو نہیں ہے جو جس کا صرف اور صرف وہ باپ مسلمان ہو لیکن دادا مسلمان نہ ہو. اور مال میں جو ہے یعنی اتنا مالدار زیادہ اعتبار نہیں ہے، بلکہ اتنے مال کا اعتبار ضروری ہے کہ وہ مہر کو بھی ادا کر سکتے ہو اور اپنی بیوی کو نفقہ بھی دے سکتے ہو. دیکھو والکفات تعتبر فی النسب، اور کفو کا اعتبار کیا جائے گا نسب میں، وہ دین ہے اور دین میں، والمال اور مال وہ ہوا، اور مال یہ ہے وہ ہوا یکون مالکن کہ وہ مالک ہو، للمہر مہر کا، ونفقۃ و نفقہ وہ تعتبر فی الصراع، اور پیسے کا بھی اعتبار ہوگا. وہ کس کے نزدیک؟ عجم کے نزدیک. اچھا
اب یہاں پر جو ہے یہ آگے جو ہے کس چیز کا وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے جو ہے اپنا نکاح کر دیا اور مہر مثل سے جو ہے وہ کم کر دیا، مہر مثل جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ مہر مثل وہ مہر کہلاتا ہے جو عورتوں کے خاندانوں کی لڑکیوں کے لیے عمومی طور پر اس کے نکاح میں یہی طے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی کزن وغیرہ ہے، چچا کی بیٹیاں ہے، اس کے لیے بھی جو ہے یہی طے کرتے ہیں، یعنی کسی کا جو ہے 10 تولہ سونا جو ہے وہ طے کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے صرف 2 تولے سونے پر جو ہے مہر اپنا شادی کر لیا، تو پھر اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اولیاء کو جو ہے اس پر حق اعتراض ہے۔ سمجھا گیا ہے؟ حق اعتراض ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تو شرمندگی ہوگی کہ نا کہ اس کی بیٹی نے جو ہے ایک تو اپنی رضامندی کے ساتھ شادی کرے اور اتنا کم مہر جو ہے وہ مقرر کی، اس وجہ سے لوگ تانا دیں گے، جب تانا دیں گے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اولیاء کو یا تو حق اس عورت پر زبردستی کرے گے کہ مہر مثل تک پہنچاؤ اپنے مہر کو، اور یا یہ کہ ان کے درمیان تفریق ڈال دو۔ دیکھو وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، اور اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا اپنا وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِهَا مثلها اور مہر مثل سے کم کر دیا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، تو اولیاء کو اس عورت پر جو ہے اعتراض کا حق حاصل ہے۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حتی یہاں تک کہ یتم لها مہرا مثل، یہاں تک کہ وہ پورا کر لے اس عورت کے لیے مہر مثل، اور یفرقها یا زوج کے زوج اور زوجہ کے درمیان کیا کر لے؟ تفریق ڈالے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک ولی نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرایا، کیا کہے؟ نکاح کرایا کسی عورت کے ساتھ اپنے یعنی اپنے باپ نے، لیکن مہر مثل سے جو ہے کم مہر مقرر کیا، یا اپنے بیٹے کا جو ہے نکاح کر لیا مہر مثل سے جو ہے وہ زیادہ مہر مثل سے جو ہے وہ زیادہ مقرر کیا، تب بھی جو ہے وہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ جو ہے وہ شفیق ہے، کیا ہے؟ باپ شفیق ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو کم مہر مقرر کیا ہے، اپنے بیٹی کے لیے جو ہے وہ زیادہ مہر مقرر کیا، تو اس کے اندر اس کے علاوہ مہر مثل کے علاوہ اور بھی تو شفقت ہوگی نا، اور بھی کوئی اچھی بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا بہت زیادہ اچھا ہو یا بہو جو ہے بہت زیادہ اچھی ہو، انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے مہر محل کو بڑھا دیا لیکن یہ رشتہ جانے نہیں دیا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اس بات کے علاوہ، سمجھا گیا، باپ اور دادا کے علاوہ جو ہے کسی اور ولی نے جو ہے اس کا نکاح زیادہ یعنی کم مہر مثل پر کیا یا زیادہ پر کیا، تو اس صورت میں جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ اولیاء میں جو ہے باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کامل نہیں ہوتا، شفقت کامل نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہم ظاہر پر اعتبار کریں گے کہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اور جب باپ نے جو ہے اپنی بیٹی چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا، وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، اور کم کر دیا اس کے مہر میں سے، اور ابنہ صغیر، یا اپنے بیٹے کا نکاح کر لیا، وزادہ فی مہر امرتی، یا اس کی بیوی کے مہر کو زیادہ کر دیا، جائز ذالک علیہما، یہ ان دونوں پر واجب ہوگا، ولا یجوز، جائز نہیں ہے، ذالک لغیر الاب والجد، کس چیز کے لیے؟ باپ اور جد کے۔ دوسری بات یہ یاد رکھ لو کہ یہ مہر کا لازم ہوتا ہے، یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے بالکل نہ مہر مقرر ہی نہ کیا تب بھی جو ہے نکاح نکاح جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر مہر مثل واجب ہوگا، یعنی اس عورت کے خاندان کو دیکھا جائے گا کہ اس کی بچیوں کا کتنا جو ہے مہر مثل عمومی طور پر نکاح میں ہوتا ہے، تو اس کے بقدر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ وَيَصِحُ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّى فِيهِ مَهْرًا، اور صحیح نکاح جب کہ متعین کرے اس میں مہر، وَيَصِحُ النِّكَاحُ، اور نکاح جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ يُسَمَّى فِيهَا مَهْرًا، جب کہ اس میں مہر متعین نہ کرے، چاہے متعین کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں جو ہے نکاح ہو جایا، لیکن متعین کرنے کی صورت میں وہی مہر واجب ہوگا جو ان لوگوں نے متعین کیا، اور نہ متعین کرنے کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ، اب سب سے یعنی مہر کی مقدار کتنی مقرر کر سکتے، کتنی مقرر نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ لا حد له، اکثر لا حد له، یعنی اس کی اکثر کا تو حد ہی نہیں ہے، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ جتنا بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم کی جو ہے تعداد متعین ہے، وہ ہے کتنے؟ 10 دراہم۔ کیا ہے؟ 10 دراہم۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی جو ہے ملکی بزا
وہ بھی جو ہے وہ ایک قیمت رکھتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے 10 دراہم سے کم ہو، احناف کے نزدیک 10 دراہم سے کم جو ہے مہر ہو مقرر نہیں کر سکتے، جبکہ شافعی کے نزدیک جو ہے نہیں، بل جتنا بھی مقرر کر سکتے ہو کر سکتے، جتنے یہ حد تک کہ 1 روپے بھی مقرر کرے ان کے نزدیک یہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح بھی ایک عقد ہے، باقی بیوغات کی طرح نکاح بھی ایک عقد ہے باقی بیوغات کی طرح، جس طرح باقی بیع میں جو ہے بیوغات میں جو ہے بیع اور مشتری کی رضامندی سے جتنا مقرر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی مقرر جتنا مقرر کر سکتے ہیں، وقل المہر، اور مہر کی کم از کم مقدار 10 دراہم 10 دراہم ہے، فإن سما، پس اگر مقرر کرے اقل من 10 10 دراہم سے کم، اگر کسی نے 10 دراہم سے کم نکاح پر کیا فلاح عشرہ، تب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ 10 دراہم واجب ہوگا، کیونکہ یہ اختلاف آپ لوگوں نے کافی زیادہ پڑھا ہے، قد علمنا ما فرضنا فی ازواجہم، ما جو ہے وہ کیا ہے خاص ہے، یعنی اس کا خاص جو ہے مقرر ہے، یعنی خاص جو ہے لیکن ہمیں اجمالاً یہاں پر بتا دیا، تو اس کی تشریح جو ہے حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دراہم سے کم جو ہے وہ کیا نہیں ہے، 10 دراہم سے کم مہر جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ جو ہے اس کو قیاس کرتے ہیں باقی معاملات پر، ومن سما مہرا عشرتا، کسی نے متعین کیا 10 دراہم، فما زاد فعلیہ المتعین، یا اس سے زیادہ تو اس پر متعین کردہ، فعلیہ المسمى، تو اس پر متعین کردہ مہر واجب ہے، ان دخل بها او مات، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا صحبت کیا ہو یا وہ شوہر جو ہے وہ مر گیا ہو۔ اس کی پھر تقریباً 4 صورتیں ہیں کہ اگر رخصتی سے پہلے نکاح یعنی طلاق ہو جائے، رخصتی کے بعد ہو جائے، دخول ہوا ہو یا نہیں ہوا، تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل پڑھ لیں گے۔ اب جو ہے آپ لوگ وہ منطق نکالے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لے۔ تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ اچھا، جنس سے قریب نہ جن سے قریب اور جن سے بعید، جن سے قریب جنس، امثلہ ذیل میں بتاؤ کہ کون کس کے لیے جن سے قریب ہے اور کون کس کے لیے جن سے بعید ہے، فصل قریب ہے فصل بعید، آپ لوگوں نے تیار کیا تھا، دیکھا تھا، یا میں ہی پڑھا لوں؟ اچھا دیکھو، ناطق کیا ہے؟ ناطق، تو یہ انسان کا جو ہے وہ کیا ہے، فصل قریب ہے، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، اوپر جو ہے یہ بات ذکر ہو چکی تھی کہ یہ انسان کے لیے جو ہے یہ کیا ہے، فصل قریب ہے، کیا ہے فصل قریب ہے، کیونکہ ناطق ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ جن سے قریب سے جدا کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جسم، کیا ہے جسم، یہ انسان کے لیے فصل بعید، کیا ہے فصل بعید بھی ہے، اور فصل بعید ہے، کیا ہے فصل بعید ہے، کیونکہ جسم جو ہے یہ انسان کو جو ہے یعنی ہوا، آگ وغیرہ سے تو جدا کر سکتے ہو، یعنی میں کہوں کہ آگ، انسان، بقر، غنم، درخت، یہ کیا چیز ہے، تو اب جو ہے یہ انسان جو ہے آپ کہہ لیتے ہو کہ جسم، یعنی جسم، تو اب یہ جسم جو ہے یہ باقی چیزوں کے لیے، یعنی ہوا اور دو آگ سے تو جدا کر دیا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ آگ یہ وغیرہ جو ہے یہ جسم نہیں رکھ سکتے، ہوا تو عرض ہے نا، تو یہ تو جسم نہیں رکھ سکتے، نہیں جو ہے تو ہوا جو ہے یہ جسم نہیں رکھ سکتے، تو اسی وجہ سے انسان یعنی جسم کہہ کر انسان کو آپ نے ہوا سے تو جدا کر دیا، لیکن درخت سے، گائے سے، بکری سے تو جدا نہیں کیا، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے کیا ہے فصل بعید ہے، کیا ہے فصل بعید ہے۔ جسمی نامی جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فصل بعید آتا ہے، کیا فصل بعید آتا ہے، کیونکہ کہ جب یہی سوال میں کر لیتی ہوں کہ ہو پتھر، درخت اور گائے اور انسان کیا چیز ہے، تو آپ کہہ لیتے ہو جسم نامی،
جسم نامی. تو یہ جسم نامی انسان کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ یہ بڑھنے والا ہے، درخت کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ یہ بڑھنے والا ہے، بقر کے لیے گائے کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ بڑھنے والا ہے. لیکن جو ہے وہ پتھر کے لیے جسم تو ہے لیکن نامی نہیں کیونکہ وہ بڑھتا نہیں ہے. تو دیکھو آپ نے جسم نامی کہہ کر انسان کو جو ہے کسی سے پتھر سے تو جدا کر دیا لیکن باقی چیزوں سے جدا نہیں کیا. تو یہ فصل بعید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فصل بعید ہو گیا. ناحق ناحق آپ جانتے ہو نا، یعنی ہنہنا وہ یہ حمار کو جو ہے اس کی آواز کو ناحق کہا جاتا ہے. جو وہ کیا ہوتا ہے جو آواز نکالتا ہے تو اس کو ناحق کہا جاتا ہے. تو یہ تو آسان ہے. یہ ناحق جو ہے یہ حمار کے لیے یعنی گدے کے لیے فصل قریب ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے باقی جزیات سے اس کو جدا کرتے ہیں. ساحل یہ ساحل جو ہے یہ گھوڑا جو آواز نکالتا ہے ہنہنانے کی آواز نکالتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ساحل کا لفظ ہے. تو یہ بھی آسان ہے. یہ کیا ہے؟ گھوڑے کے لیے فصل قریب ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے یہ خاص ہو جاتا ہے. حساس آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ فصل بعید ہے. اوپر یہ بات گزر چکی ہے. نامی یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے. کیا ہے؟ جن سے بعید ہے کیونکہ دیگر جانور یعنی گھوڑا ہو گیا، گائے ہو گیا، بکری ہو گیا، یہ بھی جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ سب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی تو نامی ہے نا. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ جن سے بعید ہے. کیونکہ اگر وہ فرض اور غنم یہ وغیرہ سارے نام وہ لے لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نامی کہیں گے نا. لیکن اگر ان کے علاوہ جو ہے کیا کر لے گائے، بکری، انسان کو لے لے تو پھر جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جن سے بعید ہے. کیا ہے؟ جن سے بعید ہے. یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تساوی پڑھ لیتے ہیں. دیکھو دو کلیوں میں نسبت نہیں، میرے خیال سے ٹائم پورا ہے. ابھی تو ہے 35 منٹ ہو گئے. تو دیکھو یہ دو کلیوں میں نے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اس کو سوالات کی؟ امید کرتی ہوں سمجھ آئی ہوئی ہوگی. دیکھو آگے سبق دہم دو کلیوں میں نسبت. یہ بہت زیادہ آسان ہے. کلی تو آپ جانتے ہو کہ کلی کسی کہتے ہیں. کلی جو ہے یعنی وہ مفہوم ہے جس میں جو ہے کئی چیزوں پر صادق آ سکتے ہو. جیسے میں آدمی کہہ لیتے تو یہ زید کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، عمر کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، بکر کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور تو اس کو کہتے ہیں کلی. جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہے ہر کلی کی دوسری کلی کے درمیان 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت ضروری ہوگی. کیا ہے؟ یعنی 2 کلی ہو تو ان 2 کلیوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. وہ 4 نسبت یہ ہے: تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجہ. تساوی وہ یہ ہے کہ 2 کلی میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر حرکت پر صادق ہو. جیسے انسان اور ناطق. انسان جو ہے یہ ایک کلی ہے، ناطق جو ہے یہ دوسری کلی ہے. تو جو انسان ہے وہ ناطق ہے اور جو ناطق ہے وہ انسان ہے. تو انسان کی کیا ہے؟ انسان کا ہر فرد وہ ناطق کے ہر فرد پر صادق آ سکتا ہے. اس طرح ناطق کے ہر فرد جو ہے انسان کے ہر فرد پر صادق آ سکتا ہے. تو ان میں سے ہر ایک دوسری کے ہر فرد پر صادق آ سکتا ہے. ایسی 2 کلیوں کو متساویان کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متساوی. تباین یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کی کسی فرد پر بھی صادق نہیں، یعنی بالکل برعکس ہو. جیسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ 13 جو ہے وہ کسی چیز پر تقسیم کرو تو یہ 13 کسی چیز پر بھی تقسیم نہیں ہوتا نا. تو یہ تباین ہے. کیا ہے؟ تباین ہے. لیکن جب میں کہوں 2 کو جو ہے 2 پر تقسیم کر دو یہ تو پورا تقسیم ہوتے ہیں نا. 2 1 2 تو یہ اس کو کہتے ہیں تساوی. یعنی 2 = 2. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور میں کہہ لیتی ہوں 13 = 7 تو یہ جو ہے تقسیم نہیں ہوتا، اس کو تباین کہا جاتا ہے. یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کی کسی فرد پر صادق ہو نہ ہو. جیسے انسان اور فرس ہو. انسان تو گھوڑے کا مخالف ہے. گھوڑے جو ہے انسان ہے. انسان کی تو دو پاؤں ہے جبکہ گھوڑے کی تو 4 پاؤں ہے. اسی طرح جو ہے بہت سارا جو ہے یہ پورا مختلف ہے انسان اور فرس کے. انسان فرس کی کسی فرد پر صادق نہیں تو نہ، یعنی انسان کا
افراد کیا ہے؟ زید، بکر، آصفہ، فوزیہ، اس طرح صدف، یہ سارے انیلا، یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے افراد ہے. اور فرس کے کیا افراد ہے؟ چھوٹا بچہ یعنی گھوڑے کا چھوٹا بچہ، گھوڑا، خود گھوڑا، گھوڑے کا شوہر وغیرہ وغیرہ. سمجھ آ گئی ہو؟ تو یہ فرس کا کیا ہے تو انسان پر یعنی زید پر گھوڑے کا بچہ صادق آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو انسان اور فرض کے انسان فرض کی کسی فرض پر صادق ہے اور نافرض انسان کی کسی فرض پر صادق ہے. ایسی دو کلیوں کو کے درمیان ایسی دو کلیوں کو متباینین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ متباینین کہا جاتا ہے. دیکھو کہ ہر کلی کا جب دوسری کلی کے ہر حرف پر صادق آئے تو اس کو تساوی کہا جاتا ہے. ان دو کلیوں کو متساویین کہا جاتا ہے. اس طرح جب ایک کلی دوسری کلی کی بالکل برعکس ہو، کیا برعکس ہو، تو ایسے ریلیشن کو تباین کہا جاتا ہے. اور ان دو کلیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متباینین کہا جاتا ہے. یہ باقی جو ہے انشاءاللہ العزیز کل پڑھ لیں گے اور ساتھ میں جو ہے مشق کر لیں گے. کل نہیں پیر کے دن پڑھ لیں گے. باقی آپ لوگ ٹیسٹ یاد کر لیں اچھی طرح. میں انشاءاللہ العزیز کل 8 بجے ٹیسٹ بھیج دوں گی. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پوچھتے اور نہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.